گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں، یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. دیکھیں جی، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی. قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں. ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا، یہ 124 نمبر مجلس، اور یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ذو الحجہ 1441 ہجری شروع ہو جائے گا. آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ 19 جولائی 2020 کی ہے، تو آلموسٹ یہ 21 جولائی کو امید ہے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اچانک سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے. یہ 50 کے سوالات ہم اکٹھے کیے. تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ 125 نمبر مجلس ہوتی، کیونکہ یہ ہماری اسپیشل 124 نہ ہوتی. پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں 124 نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ سورۃ البقرہ جب میں نے کھولی نا تو اس کی آیت نمبر 124، اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر 124. وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 124. اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اسی آیت ہے. تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا. قال ومن ذریتی، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے. بنی اسرائیل میں پہنچا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور یہ سارا معاملہ آ گیا. ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیم. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے. اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہے، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ. انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں
سے ریلیٹڈ ہے. اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا، عید قربان کی قربانی کی صورت. تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے. پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہے، 87 سال. بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے. اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے. 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی. اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے. ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہے، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے. بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق ہے. اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچوئل بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے. مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا، اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ابراہیم کے لیے امتحان، اسی پہ ایمفسائز کیا. تو اللہ تو ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہتا. ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر. قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزری ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزر. اللہ اکبر. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا. اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا. وتلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے. ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے تو میں دیکھوں بھی نہ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے این اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو. یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے.
ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس سے فدیہ، اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا۔ اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے۔ تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس قربانی کو شاعر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کی۔ اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی، سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے۔ اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا، کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کیا۔ تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن میں کئی جگہ۔ سورۃ الانعام کے اندر بڑی وہ وجد امیز آیات ہیں اس کے اینڈ پہ، چونکہ سورتوں کا اینڈ بڑا جاندار ہوتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو بے شک میرے رب نے، مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم، دین القیم ملت ابراہیم حنیف، یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، جو کھڑا ہے ابراہیم کی، جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن، کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا۔ تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرک کے شجر خبیثہ کی کوئی شاخ بنتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دی ہے، وما کان من قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربان، ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، وبذالک امرت لا شریک لہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلم میں ہوں۔ انہی آیات میں جو ہے نا، قل ان صلاتی و نسک، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے؟ اب آپ ذرا اس کو ریلیشن شپ دیکھ، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے، یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، حضرت موسیٰ کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ نماز، ان صلاتی و نسکی، اور دوسری چیز کیا تھی؟ قربانی۔ تو قربانی کا تعلق کس کے ساتھ؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ۔ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا،
یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے. یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی, کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا, وَمَمَاتِي, میری موت اللہ کے لیے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا, یہ بڑا, یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا, جو جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں, ایک ایک جو مناسک کے اندر چیزیں آتی ہیں, وہ ہر ایک کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے. سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لینا جی, کفن کی علامت ہے جی, آپ نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کوئی غریب ہے امیر ہے, سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر. یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے, چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کیٹاگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس. آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ. ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا, یہ وفا ان کی ہر زندگی کے لمحے میں ہمیں نظر آتی. تو آج یہ کرامت ہوئی ہے جی. 124 ہماری مجلس تھی, قربانی پہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرامت یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے ویک ویسے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منقبت پڑھوائی تھی, تو ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی منقبت, مجھے شعیب بھائی نے کہا کہ اس طرح ہے, میں تیار کروں, میں نے کہا جی کریں. تو اللہ کی طرف سے دوسری کرامت ہوئی کہ وہ آج ہی ہم نے پڑھوائی ہے وہ منقبت, جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی قربانیوں کا ذکر ہے. تو یہ دو کرامتیں اللہ کے فضل سے جمع ہوئی ہیں, لہذا ہم کرامتوں کو مانتے ہیں, منکر نہیں ہے. تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے چائے کا. علامہ بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری, جو بڑے حنفی علماء میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری, اس میں جب بخاری میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ مقتول نے بھی تو اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اس میں تو صحابہ کرام بھی لڑے ہیں, تو وہاں کیا حکم ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث جو پیش کرتے ہیں نا, اور وہ صحابہ جو جنگ جمل صفین نہروان میں نیوٹرل ہو گئے تھے, غیر جانبدار, ان کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ٹھیک تھے. وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے بھائی, ٹھیک وہ تھے جنہوں نے سورہ حجرات کا حکم پورا کیا کہ جو مسلمانوں کا گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. انہوں نے سورہ النساء کا حکم فالو کیا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, وہ حق پر تھے. اور دوسرے جنہوں نے اپنی تلوار توڑ دی اور نیوٹرل ہو گئے. یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ مسلمان پہ تلوار اٹھائے, وہ ذاتی رنجش کے اوپر اٹھانا ہے. میدان جنگ میں اگر خلیفہ وقت کے ساتھ مل کے مخالفین پہ کوئی تلوار اٹھا رہا ہے, اب منکرین زکات کے اوپر اگر صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی ہے نا, تو یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام پہ کوئی کفر لوٹ آئے گا. حالانکہ وہ نماز تو پڑھتے تھے, نبی اسلام کو پیغمبر بھی مانتے تھے, بخاری مسلم میں موجود ہے منکرین زکات. لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس زمانے میں باغیوں کے خلاف الخوارج, فتنہ الخوارج کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. یہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی بنو امیہ, جس طرح آج کل ٹی ٹی پی ہے. تو اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو کچھ لکھتے ہیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں, اور پھر مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا میں فتویٰ چاہوں گا, عربی اردو دونوں ہم لگا دیں گے. ورڈ بائی ورڈ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے. بدر الدین عینی لکھتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے 7083, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی, ان کو 1 اجر ملے گا, جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اچھا, یہی جو کہانی سب کو پڑھائی ہوئی ہے, حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر پائے گا, اور اگر صحیح ہوا تو 2 اجر. مخالفین کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے نا, تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑا ہے, ان کو ڈبل اجر ہے. مخالفین کے لیے تو اجر ہے ہی نہیں ہے. یہ کہانی امام کرمانی کی نقل کر کے نا بدر الدین عینی نے کہا کہ بھائی یہ کہانی شریف ہے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے, اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے, حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے پہنچ چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس اے عمار ابن سمیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے,
اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کہتے خوارج نے قتل کرتا. اور تواڈے ابے لکھ کے گئے نے. یہ بھی مولوی کہتے ہیں نہیں, انہی نے سب کہتے ہیں ہمارے ابے. تو ابے ہی ہے نا, بڑے ہیں نا یار, علمی طور پہ ابا کہہ رہا ہوں, والد نہیں کہہ رہا. آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ تو تمہارے امام ہے. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت پر ایک اجر بھی ملے؟ بدر الدین عینی کہہ رہے کہ ایک اجر کی بات کر رہے ہو, دعا کرو کہ حضرت معاویہ چھوٹ جائیں قیامت والے دن کہ انہوں نے خلیفہ برحق کی مخالفت کی ہے. یہ جناب بدر الدین عینی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر 5 ٹاپ کے کوئی حنفی امام ہے نا, ان میں یہ بندہ ایک ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو یہ رافضی کہتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا فراڈ ہے سارا, اجتہادی خطا. اور اب آ رہا ہے اگلا جو حوالہ, وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. یہ اپنی مشہوری کے اعتبار سے امام حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی مشہور بندہ ہے نا حنفیوں کے اماموں میں, تو ملا علی قاری ہے. کیونکہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی تھی فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. مشکات تو ساری کی ساری آپ کو پتا ہے احادیث ہیں, اور احادیث فقہ حنفی کے خلاف ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی, مرقاہ کے نام سے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اب مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو کتوں یہ حدیث تو رسن گے, بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کی 5878 مشکات میں. ملا علی قاری نے اس کی شرح بیان کی, یہ اردو میں بھی آ چکی ہے, دیوبندیوں نے خود پرنٹ کی ہے, ہم وہ بھی لگا دیں گے ورڈ بائی ورڈ. ذرا ملا علی قاری کا عقیدہ سنیں. میری درجنوں ویڈیو ایک پلڑے میں ہے, اور ملا علی قاری نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, جو 100% ٹھیک ہیں, وہ ایک پلڑے میں. لیکن یہ کبھی ملا علی قاری کو رافضی نہیں کہیں گے, کیونکہ پوری حنفیت فارغ ہو جائے گی. ذرا الفاظ سنیں. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے, ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. ملا علی قاری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے نا حضرت علی سے, وہ خلافت کی لالچ میں لڑی ہے, اور آگے وہ اس کو کھولے گا. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے توبہ کرتے. حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ عمار ان سے قتل ہوا ہے, اب تو توبہ کر لیتے وہ, اور اطاعت اختیار کر لیتے, اور خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. کہ ڈیڑھ پاری جملے نے اس تو اگے اگے دیکھیو ان کے کہندے نو, جو انہوں نے نہیں کیا, کہتے یہ کام جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے, اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا, سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں, گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے رہا ہوں. قاتلین کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, یا خلیفہ وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یا خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں آپ. کیا حضرت علی نے یا سیدہ فاطمہ نے یا ایون سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. ناراضگی تھی, حضرت علی نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی, تلوار نہیں اٹھائی, پارٹی بازی نہیں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اندر سے باغی تھے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, حضرت معاویہ کی اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث نے تو بتا دیا نا کہ یہ اندر سے باغی تھا. ان کا کہ حدیث بتا رہی تھی نا باغی ہے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے, لیکن جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو اس حدیث نے حضرت معاویہ کو ایکسپوز کر دیا. لو جی, ابھی اس پر اگلا جملہ بھی آئے گا ان کا. یہ حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے, تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے کوئی نہیں رجوع کیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں ہی مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا اور ترک کر دیا حضرت معاویہ کے اس عمل نے کہ ان کو قتل مار کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی. یہ مہجور وہی لفظ ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ملا علی قاری کا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے قتل مار کے بعد بھی اپنی اسی ضد پر رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا. اڈے فتوے ذرا سن دے جاؤ. ان پر واجب تھا کہ بغاوت سے توبہ کرتے,
حضرت علی کی اطاعت کرتے، حضرت علی کی مخالفت چھوڑ دیتے، خلافت کی لالچ جو ان کے دل میں تھی اسے ترک کر دیتے۔ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ قتل مار والی حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ بہرحال تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے۔ 10 شیواں لکھی ہیں جو میں گنواتی ہیں 10 گلاں۔ اور مولا علی قاری کون ہے؟ اہل سنت کا امام مفتی عبد الواحد قریشی۔ تیرے زندہ مردہ اور قیامت تک آنے والے سارے بزرگ، اگر قیامت تک تھوڑا فرقہ بچ گیا، مولا علی قاری کی ان 10 باتوں کا جواب دو۔ اینڈ پہ جا کے پتا کیا مولا علی قاری نے کیا؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے۔ ہائے میں صدقے جاواں چمی مولا علی قاری سے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی زبان بند رہنی چاہیے، بس اتنی باتیں کرنی چاہیے۔ سرکار میں اتنی باتیں کرتا ہوں، اس سے کم ہی کرتا ہوں۔ ابھی تو میرے پاس اور حوالے بھی ہیں ان کے، لیکن اے چمی والا والا مولا علی قاری دے والے دا نام اج تو بعد سٹوڈنٹس نے سن لینا ہے، چمی والا والا۔ ساڈے استاد نے چمی دیتی ہے، 10 گلاں ہوتے ہیں مولا علی قاری نو۔ ہن بولو تسی اینو کہو رافضی، پوری فقہ حنفی دھڑم سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے حنفیت کو لولے لنگڑے دلائل کے ذریعے قائم رکھا ہوا ہے، بہت بڑا آدمی تھا۔ اور یقین کریں جب سے میں یہ ان کی چیز میں نے پڑھی ہے نا، میں اپنے دل سے ان کے لیے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ کمال کام اس بندے نے کیا کہ آج انجینئر صاحب ان کے ماننے والوں کی منجی ٹھوک رہے ہیں۔ یہ سارے حوالے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی برکت سے میں نے دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیا۔ معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ جو اکثر آپ کو ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، آپ سمجھتے ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے، نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ایک سلوگن ہے۔ خلافت راشدہ، حق چار یار، پانچ تن پاک، جس طرح یہ سلوگن ہے یہ بھی ایک سلوگن ہے، الصحابۃ کلہم عدول۔ صحابہ بھی لفظ درست ہے، صحابہ بھی درست، زیر سے بھی اور زبر سے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قبول کرنے میں سارے صحابہ عدول ہیں، حدیث میں کسی صحابی سے جھوٹ ثابت نہیں، یہ اصول حدیث۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ گناہ نہیں کر سکتے یا وہ معصوم ہے، نہیں۔ ہاں اس معاملے میں وہ معصوم ہے کہ نبی الاسلام کی کوئی بات انہوں نے مکس کر کے آپ کو نہیں بتائی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیوں معصوم ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت سے ہی تو کروائی ہے۔ دوسری بات، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، انہیں بھی یہ پتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے صحابی ہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، اگر ہم نے اس پہ جھوٹ باندھا نا پھر ہم مارے گئے۔ بعد کے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں تو میں نے نبی الاسلام کا ساتھی بنایا تھا، تم نے اس نبی پہ جھوٹ باندھ دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھری تھی نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بچ جانا بچ جانا بچ جانا۔ مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے یہی ہے، بخاری میں بھی ہے، دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو۔ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو سینکڑوں صحابہ نے روایت کی اور ہزاروں تابعین نے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، جو بخاری میں بھی مسلم میں بھی دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب ایک بات کی جب لکیر اتنی بار پیٹی جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں جس طرح آپ پاکستان میں بھی کتنے پکے بے نمازی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن کہیں گے اللہ دے فضل نال آج تک خنزیر نہیں کھادا، 10 سال انگلینڈ لیا میں خنزیر نہیں کھادا، کہیں گے نا سور کا گوشت نہیں کھایا۔ کتنے بے نمازی ہیں وہ کہیں گے میں نے سگریٹ کبھی ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا، شراب تو بڑی دور کی بات۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف حالانکہ نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، لیکن انہوں نے اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی بڑی سمجھی ہے۔ بس صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ معافی ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کے نبی پہ ہم نے جھوٹ باندھ دیا سانو نہیں اللہ نے چھڑنا، بادلوں تو چھڑ دے گا، سانو نہیں چھڑتا۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی تھی۔ سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی لاکھ اختلافات کے باوجود مولا علی پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ قتل مار والی حدیث پہنچی، اس کی باطل تعویل ضرور کی، حدیث کا انکار نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یار ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کتنے ایسے کام کیے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، تو پھر ان کی حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 4129 کہ محمد ابن سیرین حدیث بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹے نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس جملے میں انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف بھی کی اور حضرت معاویہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے پیش کی کہ حدیث کے معاملے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں، اور معاویہ حدیث کے بارے میں متہم نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو۔ یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں کی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا، اور آگے کہیں کہ حضرت علی پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو حدیث کے معاملے میں۔ حضرت معاویہ کے لیے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے ہاں، صحابہ اور تابعین کے ہاں، ان کے جو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے۔ تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایون بسر بن ابی ارطاہ، ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی، صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں، سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی۔ یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعہ نے علی کو قتل کیا، ان کی خلافت میں جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا، اتنی نفرت اہل البیت سے۔ لیکن آپ مسند احمد کھولیں، ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطاہ۔ اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے؟ یار ایک حدیث، او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی، او نہیں حدیث بھی ٹھیک ہے، دیکھ لو وابی بھی حدیث نو گھڑی ہوئی کہندے نے، ٹھیک ہے۔ بعد انہوں نے آیا کہ لتر پہن کے نہیں مفہوم گھڑا ہویا، تو مفہوم بیان کرنا مامو پارٹی، مفہوم بیان کر کے دس نہ، تسی مبالغہ کر سکتے ہو، مبالغہ ادو ہوئے گا جو وہ حدیث بیان کرو گے تو دسو گے جنہیں جنہیں بھی جرم کیتا ہے، مبالغہ لی حدیث نہیں بیان ہوگی ان کے منہ سے کبھی بھی 6220 مسلم کی، اور نہ صحیح بخاری کی 2812 کا یہ فارم کبھی بیان کر سکتے ہیں قتل عمار ولی حدیث۔ تو بہر وہ بسر بن ابی ارطاہ کی مسند احمد یہاں ہمارے پاس پڑھی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میری فیوریٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے۔ یہ انگلش میں محاورہ ہے، all is well if end is well، تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا بسر بن ابی ارطاہ نے روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم جو صحیح شیعان علی میں سے تھے انہوں نے بھی حدیث لی ہوئی ہے، اس کی حضرت معاویہ سے بھی لی ہوئی ہے، اس سے بھی لی ہوئی ہے۔ یہ ہارڈ لائنر ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، اس لیے ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا۔ اہل سنت کے جو چند محدثین جنہیں شیعہ کہا گیا، اور شیعہ ان معنوں میں نہیں کہ رافضی، شیعہ وہ جو حضرت علی کی باقی صحابہ پہ فضیلت کے قائل ہیں، ان میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مغیرہ سے بھی لی ہیں، حضرت بسر ابن ارطاہ سے بھی لی ہیں، اور لیکن ان کو سنی اس لیے مانا جاتا ہے، بہرحال وہ چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، پھر حضرت عثمان کے دفاع میں بھی حدیث لی۔ اس اعتبار سے الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ کی حدیثیں لی جائیں، یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پڑھ کے تو آگے کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے لوگ جو ہے آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ کی تقلید واجب ہوگی۔ اولی الامر منکم میں امام حنیفہ کہاں سے آگے؟ یہ حکمران کا ذکر ہے، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حکمران سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ پھر بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ دیکھا کریں وہ بات کون سی ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا، اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہوگی، اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں۔ سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا، کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی، جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے
کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بھی، یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا۔ عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا، تو کلیم کرے ذرا، کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا۔ جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں، ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے، جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں۔ لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے، اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے، یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا، نہ ہوتا۔ علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا، وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تو شاہی کوئی نہیں رہا، ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے۔ تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی، یہ ہوگی سی، جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے، پہلے دسو علم غیب کتے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھا دے رہے انج غیب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا؟ دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے، حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر، حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا، تو وہ گھوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے، ان کا میں بھول گیا تھا۔ وہ قرآن میں آیا، حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا۔ حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، 9 سال بھول گیا، اتنا بڑا واقعہ بھول گیا۔ جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا، پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی، کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی، یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، جنگ چھوڑ گئے، حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ، ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا، کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ حضرت عائشہ جب تھیں اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی، کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے، الٹا وہ ان کو روکتی نہیں، بعد میں پھر دیکھ لیں۔ خیر یہ ایک تلخ چیز ہے۔ تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو، سب کے لیے دعائیں کی ہیں، حاکم میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا، پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ٹیک لگائے۔ یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں مسئلہ تو ماموں کا ہے نا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص دین کے طریقے پر حکومت کرتا ہے تو اسے خلیفہ کا درجہ دیا جائے گا، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بالکل خلیفہ ہی ہوگا وہ۔ عمر بن عبدالعزیز مروان کا پوتا ہے، اور ہم اسے امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں، بلکہ 6ٹھا خلیفہ راشد حسن ابن علی کے بعد، اور خلافت صرف 2.25 سال ہے، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، اور اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں۔ یہ وہ مجدد ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مجدد کہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، بتاتے نہیں کہ اس نے تجدید کون سی کی ہے۔ مجدد آ کے خرابیاں دور کرتا ہے نا، وہ گند جو صاف کیا ہے، کہتے ہیں نا انجینئر صاحب گند پہ بیٹھتے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز کس گند میں بیٹھ کے انہوں نے وہ گند صاف کیا تھا؟ بنو امیہ، وہ کون سی خرابی تھی؟ حکومتی خرابیاں انہوں نے دور کی، تو وہ خلیفہ کہلاتے ہیں، خلیفہ راشد ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، اور حکم وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، لیکن لعنت کا حصہ عمر بن عبدالعزیز تک نہیں پہنچا۔ جو اکثر پوچھے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا جی یہودیوں پہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ذلت اور غضب ہے، جی ان پہ ہے جو روش اختیار کریں گے۔ آج بھی اگر کوئی یہودی منصف مزاج ہو جائے تو اس سے غضب اٹھ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے باندھ دیا کہ اب وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا۔ عبداللہ بن سلام نے نہیں اسلام قبول کیا، آج بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ لعنت قبر تک تب جائے گی جب آپ خود لے کے جائیں گے، ورنہ آپ جب چاہیں ختم کریں خود۔ مجھے صرف حدیث کا صحیح کانسیپٹ دیں، جی کانسیپٹ لے لیں، ریکارڈ ہے، انٹروڈکشن آف حدیث، پورا حدیث کیسے ہے۔ اب حضور کے زمانے کی بات کی باتیں بھی حدیث، جی حدیث ہی ہوتی ہیں۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات۔
मुहद्दिसीन के यहाँ जो नबी इस्लाम ने फरमाया उसे कहते हैं हदीस मरफू, कि ये रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। इरफा कहते हैं बुलंद करने, जिस तरह हमारा ये सतह मुर्तफा है। एक होती है हदीस मौकूफ, जो किसी सहाबी का कौल होता है, जैसा कि मौला अली का कौल कि मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलू करके, एक मेरी। अब ये नबी इस्लाम से नहीं वो बयान कर रहे हैं, खुद बयान कर रहे हैं, इसे हदीस ही कहा जाता है, हदीस मौकूफ। इससे नीचे आ जाए ताबीन के अकवाल भी जो है वो भी अहादीस होती है। अगर वो नबी इस्लाम के रेफरेंस से बयान करें तो वो हदीस नहीं एक्सेप्ट होती जब तक वो सनद पूरी, और जो उनका अपना कौल होता है ना, उसको एक्सपर्ट के तौर पे हदीस के तौर पर लिया जाता है। अब बुखारी मुस्लिम या हदीस की किताबें जो है ना, उनमें ये सारी चीजें आपस में गुंदी हुई होती हैं। हदीस मौकूफ, हदीस मरफू, हदीस मक्तू, ये सब की सब एक जगह जमा होती हैं एक हदीस के अंदर, इसीलिए उसे हदीस भी कहा जाता है। ओवरऑल हदीस वैसे उसको कर, मसलन अब ये जो 3748 का आपने हवाला लिखा है कि वो कह रहे हैं ये तो वाकया बाद में है, हदीस कैसे है, हदीस कैसे बनी। 3748 जो बुखारी की हदीस है उसमें क्या अल्फाज हैं कि हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को मजलूमाना शहीद, आमीन। तो वो छड़ी से उनके सर मुबारक को कुरेदने लगा और उनके हुस्न के बारे में कोई कलाम किया। तो अनस इब्ने मालिक वहां खड़े थे, उन्होंने फरमाया कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। ये है 3748 जिसको आपने पूछा कि ये हदीस क्यों, इसलिए कि इसमें रसूलुल्लाह का क्या नाम नहीं आया है ना। दूसरा, ये हदीस से मरफू भी है